CIET NCERT کے ذریعے پیش ہے چھٹی جماعت کے لیے سمعی درشی کتاب خیال۔ سبق نمبر 8 میری قوم، صفحہ 55۔ کھیلوں کی دنیا سے تعلق رکھنے والی میری قوم سے بھلا کون واقف نہیں ہے؟ مکے بازی، باکسنگ میں ان کے عظیم کارنامے صرف ہندوستان ہی نہیں بلکہ عالمی سطح پر جانے جاتے ہیں۔ میری قوم کی پیدائش ہمارے ملک کے شمال مشرقی ریاست منی پور میں ہوئی۔ ان کا پورا نام مانگٹے چنگنی جانگ میری قوم ہے۔ میری قوم اپنے 5 بھائی بہنوں میں سب سے بڑی تھیں۔ ان کے والد غریب کسان تھے، اس لیے وہ ان کا ہاتھ بٹانے کے لیے ان کے ساتھ کھیتوں میں کام کرتی تھیں۔ میری قوم کو بچپن سے ہی کھیل کود میں دلچسپی تھی، اسی لیے وہ اسکول کے زمانے سے کھیلوں میں حصہ لینے لگیں۔ صفحہ نمبر 55 کے نچلے حصے میں میری قوم کھیتی کسانی میں ہاتھ بٹا رہی ہیں اور ساتھ میں اپنے کھیل کی مشق کرتی ہوئی۔ صفحہ 56 1998 میں جب منی پور کے مکے باز ڈینگو سنگھ نے ایشیائی کھیلوں ایشین گیمز میں طلائی تمغہ جیتا تو وہ ان کی کامیابی سے کافی متاثر ہوئیں اور مکے بازی میں اپنا کیریئر بنانے کی ٹھان لی۔ انہوں نے اپنے گھر والوں کو بتائے بغیر اسپورٹس اکیڈمی آف انڈیا میں مکے بازی کی تربیت لینی بھی شروع کر دی۔ چند برسوں بعد میری قوم نے خمان پنک اسپورٹس کمپلیکس میں لڑکیوں کو لڑکوں کے ساتھ مکے بازی کرتے ہوئے دیکھا تو ان کے ارادوں میں اور پختگی آئی اور ہر حال میں اپنے ہدف کو حاصل کرنے کی تگ و دو میں لگ گئیں۔ میری قوم کے گھر والے اس کھیل سے زیادہ خوش نہیں تھے۔ ان کے والد چاہتے تھے کہ وہ مکے بازی کے بجائے کسی دوسرے کھیل کا انتخاب کریں، لیکن میری قوم مکے باز ہی بننا چاہتی تھیں، اس لیے انہیں اپنے والد کی مخالفتوں کا سامنا کرنا پڑا۔ ایک بار تو ان کے والد نے غصے میں ان کے مکے بازی کے دستانوں کو بھی جلا دیا تھا، لیکن اس کے باوجود میری قوم کے ارادے میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ مکے بازی ایسا کھیل ہے جس میں اکثر بہت چوٹیں لگتی ہیں، لیکن میری قوم چوٹوں کو برداشت کرتے ہوئے اپنا مقصد حاصل کرنے کے لیے آگے بڑھتی گئیں۔ اس طرح وہ والد کی مخالفت اور چوٹوں کی پرواہ کیے بغیر اپنے علاقے میں کھیلے جانے والے کھیلوں میں حصہ لینے لگیں۔ صفحہ نمبر 56 کے درمیان میں ایک تصویر ہے جس میں مکے بازی کے دستانے جل رہے ہیں۔ صفحہ نمبر 57 میری قوم کی زندگی میں ایک زبردست انقلاب اس وقت آیا جب انہوں نے باکسنگ رنگ میں قدم رکھا۔ 2002 میں AIBA یعنی ایسوسی ایشن انٹرنیشنل دی باکس ایمیچیور چیمپئن شپ میں کامیاب ہو کر گولڈ میڈل حاصل کیا۔ پھر کیا تھا، شہرت اور کامیابی ان کے قدم چومنے لگیں۔ 2012 میں انہوں نے ہندوستان کی پہلی خاتون مکے باز کے طور پر لندن میں موسم گرما کے اولمپکس میں شرکت کی اور کانسے کا تمغہ حاصل کیا۔ اب ان کی شہرت دور دور تک پہنچنے لگی۔ 2014 میں جنوبی کوریا کے ایشیائی کھیلوں اور آسٹریلیا میں 2018 کے دولت مشترکہ کھیلوں میں انہوں نے طلائی تمغے حاصل کیے۔ انڈونیشیا کے پریزیڈنٹ کپ میں طلائی تمغہ حاصل کر کے انہوں نے ہندوستان کا نام روشن کر دیا۔ میری قوم نے 5ویں مرتبہ مکے بازی کے عالمی چیمپئن بن کر ہندوستانی کھیلوں کی تاریخ میں ایک سنہرے باب کا اضافہ کیا۔ میری قوم کی محنت اور کامیابی کے اعتراف میں بھارت سرکار نے انہیں پدم شری، پدم بھوشن اور پدم وبھوشن جیسے قابل فخر اعزازات سے نوازا، اور 2016 میں صدر جمہوریہ ہند نے انہیں راجیہ سبھا کا رکن نامزد کیا۔ اس طرح میری قوم کی لگاتار کامیابیوں نے عالمی سطح پر انہیں ایک مثالی شخصیت بنا دیا۔ میری قوم کی جد و جہد صرف خطابات جیتنے تک محدود نہیں ہے،
ان کی کوشش اور محنت سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ محدود وسائل اور انتہائی دشوار حالات کے باوجود بھی کوئی عام انسان اپنی صلاحیتوں کا مظاہرہ کرتے ہوئے بلند مقام تک پہنچ سکتا ہے۔ صفحہ نمبر 57 کے درمیان میں عالمی چیمپئن بننے کی خوشی کا اظہار کرتے ہوئے میری کوم طلائی تمغے اور ہندوستانی پرچم کے ساتھ۔ صفحہ نمبر 58 لفظ و معنی: حیرت انگیز، حیرت پیدا کرنے والا، شمال مشرق، نارتھ ایسٹ، معاشی، مالی، ہدف، نشانہ، مقصد، طلائی تمغہ، گولڈ میڈل، رکن، ممبر، تگ و دو، بھاگ دوڑ، موسم گرما، گرمی کا موسم، نامزد کرنا، کسی کام کے لیے مقرر کرنا، وسائل، وسیلے کی جمع بمعنی ذریعہ، جد و جہد، کوشش۔ غور کرنے کی بات: 1. سبق میں باکسنگ، چیمپئن اور آئیڈیل الفاظ آئے ہیں۔ باکسنگ کے معنی ہیں مکے بازی، چیمپئن کے معنی مقابلے میں اول آنے والا، اور آئیڈیل کے معنی ہیں مثالی شخصیت۔ یہ الفاظ انگریزی زبان کے ہیں جو اردو میں روانی سے مشتمل ہیں۔ اردو زبان میں اتنی وسعت ہے کہ وہ کسی بھی دوسری زبان کے الفاظ کو اپنے اندر اس طرح سمو لیتی ہے کہ وہ کسی غیر زبان کا لفظ محسوس نہیں ہوتا۔ 2. کھیلوں کے مقابلے میں پہلا مقام حاصل کرنے والے کھلاڑی کو سونے کا، دوسرا مقام حاصل کرنے والے کو چاندی کا، اور تیسرا مقام حاصل کرنے والے کو کانسے کا تمغہ دیا جاتا ہے۔ سونے کے تمغے کو طلائی تمغہ اور چاندی کے تمغے کو نقرئی تمغہ کہا جاتا ہے۔ صفحہ نمبر 58 کے اوپری حصے کے بائیں جانب مکے بازی کے دستانوں کی تصویر دی گئی ہے۔ صفحہ نمبر 59 سوچئے اور بتائیے۔ 1. میری کوم کی شخصیت کی کس خوبی نے آپ کو متاثر کیا؟ سوالیہ نشان۔ 2. میری کوم نے مکے بازی کو اپنا کیریئر بنانے کا فیصلہ کیوں اور کب کیا؟ سوالیہ نشان۔ 3. میری کوم اپنی زندگی میں کن کن پریشانیوں سے دوچار ہوئیں؟ سوالیہ نشان۔ 4. بھارت سرکار نے میری کوم کو کن کن اعزازات سے نوازا؟ سوالیہ نشان۔ 5. میری کوم کی جد و جہد سے کیا سبق ملتا ہے؟ سوالیہ نشان۔ در ذیل الفاظ کے مترادف لکھیے۔ واقف، خالی جگہ، والد، خالی جگہ، کافی، خالی جگہ، انجام، خالی جگہ، بلندی، خالی جگہ۔ کالم الف اور بے کے صحیح جوڑ ملائیے۔ کالم الف: لندن، جنوبی کوریا، آسٹریلیا، انڈونیشیا۔ کالم بے: پریسیڈنٹ کپ، موسم گرما کے اولمپکس، ایشیائی کھیل، دولت مشترکہ کھیل۔ صفحہ نمبر 59 کے نچلے حصے کے بائیں جانب میری کوم کی تصویر ہے۔ صفحہ 60 درست بیان پر صحیح اور غلط بیان پر غلط کا نشان لگائیے۔ 1. میری کوم کے والد مالدار تاجر تھے۔ 2. 1998 میں میری کوم نے ایشیائی کھیلوں میں طلائی تمغہ جیتا تھا۔ 3. 2002 میں AIBA چیمپئن شپ میں میری کوم نے گولڈ میڈل حاصل کیا۔ 4. میری کوم کو بھارت رتن کے اعزاز سے نوازا گیا۔ 5. 2018 میں دولت مشترکہ کے کھیلوں میں میری کوم نے طلائی تمغہ حاصل کیا۔ 6. 2016 میں میری کوم کو لوک سبھا کا رکن نامزد کیا گیا۔ پڑھیے، سمجھیے اور لکھیے۔ 1. نیچے پڑھیے، سمجھیے اور لکھیے۔ 1. یہاں دی گئی عبارت کو غور سے پڑھیے۔ میری کوم کے گھر والے اس کھیل سے زیادہ خوش نہیں تھے۔ ان کے والد چاہتے تھے کہ وہ مکے بازی کے بجائے کسی دوسرے کھیل کا انتخاب کریں، لیکن میری کوم مکے باز ہی بننا چاہتی تھیں، اس لیے انہیں اپنے والد کی مخالفتوں کا سامنا کرنا پڑا۔ ایک بار تو ان کے والد نے غصے میں ان کے مکے بازی کے دستانوں کو بھی جلا دیا تھا۔
لیکن اس کے باوجود میری قوم کے ارادے میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ دیے گئے عبارت کے پہلے جملے میں میری قوم ایک جگہ آیا ہے، اس کے بعد دوسرے جملوں میں میری قوم کی جگہ ان کے، وہ اور انہیں الفاظ آئے ہیں۔ وہ لفظ جو اسم کے بدلے استعمال ہوتے ہیں ضمیر کہلاتے ہیں۔ ضمیر کے استعمال سے اسم کی تکرار کی وجہ سے پیدا ہونے والی بدنمائی دور ہوتی ہے اور عبارت میں روانی اور خوبصورتی پیدا ہوتی ہے۔ آپ ایک مرتبہ دی گئی عبارت میں وہ، ان کے، انہوں نے کی جگہ میری قوم لکھ کر پڑھیے اور اپنی رائے ظاہر کیجیے۔ صفحہ 61۔ نیچے دی گئی پہیلیوں کا حل معلوم کیجیے۔ ان پہیلیوں کا جواب کوئی نہ کوئی کھیل ہے۔ اشارہ: گلی ڈنڈا، فٹ بال، ہاکی۔ ایک میدان میں لڑتے دیکھے، لکڑی باز کرارے، لپکیں جھپکیں بھڑ جائیں پر ایک کو ایک نہ مارے، بال نہ بیکا ہونے دیں پر تیزم تاز بلا کی، لڑنے والے انہیں گنے اور جان لڑی سدھا کی۔ 2، آپ ہی اس کو نام نچاوے، وہ ناچے تو پیٹی جاوے۔ 3، کیسے بھیچ رکھے ہیں دانت، جنے جنے کی سہے حالات۔ عملی کام: آپ کو کون سا کھیل زیادہ پسند ہے؟ اس کے بارے میں ایک مضمون لکھیے۔ 2، میری قوم کے علاوہ کھیل سے وابستہ کون سی شخصیات ہیں جن کے نام سے آپ واقف ہیں؟ ان کی فہرست تیار کیجیے اور ان شخصیات کی تصویریں تلاش کر کے ایک چارٹ پر چپکائیے۔ صفحہ نمبر 61 کے نچلے حصے کے بائیں جانب میری قوم کی تصویر ہے جس میں وہ مشق کر رہی ہیں۔ سبق نمبر 8 میری قوم ختم ہوا۔ ابھی آپ سن رہے تھے چھٹی جماعت کے لیے سمئی درشی کتاب خیال۔ سمئی ریکارڈسٹ وکاس سانگوان، سمئی فنکار محمد مامون عبدالعزیز، سمپادن سریندر کمار، ہدایت اور تخلیق کار وملیش چودھری۔ یہ کتاب CIET NCERT کے ذریعے پیش کی گئی۔